اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الطب، حدیث نمبر 5678، اردو ترجمہ۔ دوا اور علاج کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو احمد زبیری نے بیان کیا، ان سے عمر بن سعید بن ابی حسین نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عطا بن ابی رباح نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو۔ حدیث نمبر 5679، اردو ترجمہ۔ کیا مرد کبھی عورت کا یا کبھی عورت مرد کا علاج کر سکتی ہے؟ ہم سے قریبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے بشر بن مفضل نے بیان کیا، ان سے خالد بن ذکوان نے، اور ان سے ربیع بنت معوذ بن عذرا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتی تھیں اور مسلمان مجاہدوں کو پانی پلاتی، ان کی خدمت کرتی اور مقتولین اور مجروحین کو مدینہ منورہ لایا کرتی تھیں۔ حدیث نمبر 5680، اردو ترجمہ۔ اللہ نے شفا 3 چیزوں میں رکھی ہے۔ ہم سے حسین نے بیان کیا، کہا ہم سے احمد بن منبع نے بیان کیا، کہا ہم سے مروان بن شجاع نے بیان کیا، ان سے سالم افطس نے بیان کیا، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے: شہد کے شربت میں، پوچھنا لگوانے میں، اور آگ سے داغنے میں، لیکن میں امت کو آگ سے داغ کا علاج کرنے سے منع کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے اس حدیث کو مرفوعاً نقل کیا ہے، اور القمی نے روایت کیا، ان سے لیث نے، ان سے مجاہد نے، ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اور پوچھنا لگوانے کے بارے میں بیان کیا۔ حدیث نمبر 5681، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو سریج بن یونس ابو حارث نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے مروان بن شجاع نے بیان کیا، ان سے سالم افطس نے بیان کیا، ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا 3 چیزوں میں ہے: پوچھنا لگوانے میں، شہد پینے میں، اور آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 5682، اردو ترجمہ۔ شہد کے ذریعے علاج کرنا اور فضائل شہد میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اس میں ہر مرض سے لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے حشام نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیرینی اور شہد پسند تھا۔ حدیث نمبر 5683، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الرحمن بن غسیل نے بیان کیا، ان سے عاصم بن عمیر بن قتادہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے، یا یہ کہا کہ تمہاری ان دواؤں میں بھلائی ہے تو پوچھنا لگوانے یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں ہے، اگر وہ مرض کے مطابق ہو، اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 5684، اردو ترجمہ۔ ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے
عبد الاعلیٰ نے کہا ہم سے سعید نے، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو المتوکل نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کی ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں شہد پلا۔ پھر دوسری مرتبہ وہی صحابی حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی شہد پلانے کے لیے کہا۔ وہ پھر تیسری مرتبہ آیا اور عرض کیا کہ حکم کے مطابق میں نے عمل کیا لیکن شفا نہیں ہوئی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ انہیں پھر شہد پلا، چنانچہ انہوں نے شہد پلایا اور اسی سے وہ تندرست ہو گیا۔ حدیث نمبر 5685 اردو ترجمہ۔ اونٹ کے دودھ سے علاج کرنے کا بیان۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سلام بن مسکین ابو اروح بصری نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ثابت نے بیان کیا، ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ کچھ لوگوں کو بیماری تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں قیام کی جگہ عنایت فرما دیں اور ہمارے کھانے کا انتظام کر دیں۔ پھر جب وہ لوگ تندرست ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ مدینے کی آب و ہوا خراب ہے، چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حرا میں اونٹوں کے ساتھ ان کے قیام کا انتظام کر دیا اور فرمایا کہ ان کا دودھ پیو۔ جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے آپ کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے اور وہ پکڑے گئے جیسا کہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا۔ آپ نے بھی ویسا ہی کیا، ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھروا دی۔ میں نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ زبان سے زمین چاٹتا تھا اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ سلام نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ حجاج نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا تم مجھ سے وہ سب سے سخت سزا بیان کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دی ہو، تو انہوں نے یہی واقعہ بیان کیا۔ جب حضرت امام حسن بصری تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کاش وہ یہ حدیث حجاج سے نہ بیان کرتے۔ حدیث نمبر 5686 اردو ترجمہ۔ اونٹ کے پیشاب سے علاج جائز ہے۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کی ارینا کے کچھ لوگوں کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ آپ کے چرواہے کے یہاں چلے جائیں، یعنی اونٹوں میں، اور ان کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ چنانچہ وہ لوگ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کے پاس چلے گئے اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیا۔ جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ آپ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے انہیں تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا۔ جب انہیں لایا گیا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی جیسا کہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا۔ قتادہ نے بیان کیا کہ مجھ سے محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ یہ حدود کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حدیث نمبر 5687 اردو ترجمہ۔ کلونجی کا بیان۔ ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبید اللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا، انہوں نے ان سے منصور نے بیان کیا، اور ان سے خالد بن سعد نے بیان کیا کہ ہم باہر گئے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ حضرت غالب بن ابجر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ راستے میں بیمار پڑ گئے، پھر جب ہم مدینے واپس آئے اس وقت بھی وہ بیماری ہی تھے۔ حضرت ابن ابی عتیق ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ہم سے کہا کہ انہیں یہ کالے دانے کلونجی استعمال کراؤ، اس کے 5 یا 7 دانے لے کر پیس لو اور پھر زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کے اس طرف اور اس طرف اسے قطرہ قطرہ کر کے ٹپکاؤ، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وسلم نے فرمایا کہ یہ کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے سوائے سام کے۔ میں نے عرض کیا سام کیا ہے؟ فرمایا کہ موت ہے۔
یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الطب کی حدیث نمبر 5678 سے 5687 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔